بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں بسر کی۔ ایک رات وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت گزاری میں مشغول تھا کہ اچانک ایک خوبصورت عورت عبادت خانے کے دروازے پر پہنچی، دستک دی اور عابد سے دروازہ کھلوانا چاہا۔ وہ رات بڑی سرد تھی، پھر بھی عابد نے اس عورت کو ناقابل توجہ سمجھا، ذرا بھی التفات نہ کیا، بس عبادت میں مگن رہا۔ عورت مجبور ہو کر واپس جانے لگی۔ عابد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس عورت پر نگاہ پڑی۔ اس کا حسن اس غضب کا تھا کہ وہ اسے جی جان سے بھاگ گئی۔ اسے بڑا جھٹکا لگا، بس اب کیا تھا، جوں جوں وہ عورت کو واپس جاتا دیکھ رہا تھا، اس کا دل اس کے دام محبت میں گرفتار ہوتا جاتا تھا۔ اس کا دماغ عورت کے آنچل کی مہک سے معطر ہونے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا۔ عبادت اور ریاضت کو بالائے طاق رکھا اور جھٹ اس عورت کے پیچھے چل دیا۔ عورت کے قریب پہنچ کر دھیرے سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جہاں مرضی چلی جاؤں۔ عابد بولا، چھوڑو اب کہاں جانا اور کیسا جانا، تم جس کی طلب میں آئی تھی وہ تو تمہارا دل دادا ہو چکا، اب وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی تمہاری غلامی قبول کرنے کو تیار ہے۔ عابد اس عورت کو بلا آخر اپنے محبت میں لے گیا۔ وہ عورت اس کے ساتھ 7 دن تک مقیم رہی۔ اب عابد کو ہوش آیا کہ اس نے کس طرح 70 برس کی عبادت کو صرف 7 دن میں غارت کر دیا اور کس قدر گھناؤنے گناہ میں ملوث رہا۔ چنانچہ زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو عورت نے کہا، اے عابد، اللہ کی قسم تو نے میرے علاوہ کسی اور سے ایسا کام نہیں کیا جسے اللہ کی نافرمانی کہا جائے، اور یہ تیری پہلی غلطی ہے، اور میرا معاملہ بھی یہ ہے کہ میں نے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ کی نافرمانی مول نہیں لی۔ میں تیرے چہرے پر نیکی اور صلاح کا اثر دیکھتی ہوں، اگر تجھے تیرے پروردگار نے پناہ دی تو میرے لیے بھی معافی کی درخواست کرنا۔ اس کے بعد وہ عابد اپنے محبت سے نکل گیا، ادھر ادھر سرگرداں پھرنے لگا۔ رات کو ایک کھنڈر میں پہنچا، وہاں 10 اندھے رہتے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک راہب رہتا تھا جو ہر رات ان اندھوں کے پاس 10 روٹیاں بھیجا کرتا تھا۔ چنانچہ اس رات بھی راہب کا غلام حسب معمول اندھوں کے لیے 10 روٹیاں لایا۔ وہ روٹیاں تقسیم کرنے لگا تو اس گناہگار عابد نے بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک روٹی اسے بھی مل گئی۔ جب ایک اندھے کی روٹی کم پڑ گئی تو اس نے پوچھا، میری روٹی کدھر ہے؟ غلام بولا، میں نے تو 10 روٹیاں تمہارے درمیان تقسیم کر دی۔ اندھے نے کہا، واہ جی واہ، کیا اب میں بھوکے پیٹ ہی رات گزاروں گا؟ یہ سن کر وہ عابد رونے لگا اور جو روٹی اس نے لے رکھی تھی فوراً اس اندھے کے حوالے کر دی اور کہنے لگا، میں بھوکے پیٹ رات گزارنے کا زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ میں گناہگار ہوں اور یہ اندھا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار۔ پھر وہ بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ اسی رات اس کی اجل آن پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب اس عابد کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس شخص کو کہاں جانا چاہیے، جہنم میں یا جنت میں۔ رحمت کے فرشتے نے کہا، یہ آدمی اپنے گناہ سے فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جستجو میں آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، نہیں، یہ تو بڑا گناہگار آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے پاس اسی وقت وحی بھیجی کہ تم اس عابد کی 70 برس کی عبادت اور 7 راتوں کے گناہوں کا وزن کرو۔ فرشتوں نے تعمیل کی، اس عابد کی 70 سالہ عبادت کو 7 دن کی معصیت کے مقابلے میں تولا تو معصیت کا پلڑا عبادت کے پلڑے سے بھاری نکلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کی وہ نیکی میری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے جو اس نے روٹی اندھے کے حوالے کر دی تھی اور خود بھوکا سو گیا تھا۔
चनाचा फैसला रहमत के फरिश्तों के हक में सादिर हो गया और आबिद की रूह उनके हवाले कर दी गई। इस आबिद की तौबा सच्ची थी, बस रब्बे करीम ने उसे शर्फ़े कबूलियत से नवाजा। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वाक़या अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।